السلام علیکم۔ پروگرام سچ کے ساتھ میں ہوں حبیب تنوری، اور میرے ساتھ روزنامہ میزان نیوز کے کرائم رپورٹر جناب جاوید تنوری صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم آج بات کریں گے کہ انہوں نے صحافت کو چھوڑ کر یہ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کیسے شروع کیا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، آپ تو کرائم رپورٹر کے طور پہ کام کرتے تھے روزنامہ میزان نیوز کے اندر، مختلف خبریں بھی آپ کی ہم نے دیکھی ہیں، آپ نیوز بریک کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ چھوڑ کر یہ گلشن یوسف کے نام سے اسٹیٹ ایجنسیاں کھول دی ہوئی، کیسے پلاٹنگ کے سسٹم میں آ گیا؟ حبیب بھائی، پہلے تو میں یہ کلیئر کروں کہ میں نے کرائم رپورٹنگ نہیں چھوڑی، اور میں ابھی بھی روزنامہ میزان سے منسلک ہوں اور روزنامہ میزان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ روزنامہ میزان میں کرائم رپورٹنگ، اور یہ ہمارا ایک میرا جو کام تھا، ہمارا شروع سے اسٹیٹ کا کام میں نے کافی عرصے کیا ہے۔ تو پھر مجھے اسے خیال آیا کہ یار چلو، ہمارا یہ علاقہ ہے تو یہی گھر کے قریب بھی آفس بناتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کا کام بھی یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ جو ہے نا، میرے یہ گلشن یوسف کا ایک پروجیکٹ ہے ہمارے ساتھ ہی، ہمارے علاقے کے ساتھ، جمعہ بورڈ کے اسٹیشن کے قریب۔ اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے ورکنگ کی، اپنی معلومات اکٹھے کی اور ورکنگ کی۔ تو اس میں میرا ساتھ ملک عباس بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے بھی میرا کافی ساتھ دیا، اور وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ تو روزنامہ میزان سے بھی منسلک ہوں، اور میں نے یہ ایک آفس بنایا تو اس میں ہمارے دوست جو تھے۔ اچھا، میں آپ کی بات روکنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو سنا ہے گلشن یوسف کے بارے میں، تو اس پہ تو میں نے سنا تھا اس پہ اسٹے لیا گیا ہے، اس کے یہاں تو پلاٹنگ اگر کی جا رہی ہے اور یہاں کے لوگوں کو تو روکا جا رہا ہے مکان بنانے سے، تو ایسے میں آپ کیسے اس کو آپ لوگوں تک رسائی پہنچاؤ گے؟ کس طریقے سے اچھا، تو یہ اسٹے کی ایک افواہ تھی نا، اسٹے کی افواہ تھی، اور عرصے 35-36 سال یا میرا خیال 38 سال ہو گئے عوام کو جو ہے نا بس بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ 1985 میں 1985-86 کا یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ لانچ کیا گورنمنٹ، گیا تھا۔ یہ پاکستان ریلوے کے ملازمین کو یہ فائلیں دی گئی تھی۔ ریٹائرڈ ملازمین جتنے بھی تھے، ریٹائر ہوئے، وہ حاضر سروس تھے، ان کو یہ پلاٹ دیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ چالان بھروائے، جس میں ادارے کے چالان اور بینک چالان کے ساتھ ان کی فائلیں، کمپلیٹ فائلیں انہوں نے اپنی یہاں بنائی، اور پھر اس کو ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت جو ہے نا اس کو روکا ہوا تھا۔ تو کافی بہت سارے ملازمین ریٹائر ہو کے چلے گئے یہاں سے۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے نا ریلوے کوآپریٹنگ سوسائٹی، پاکستان ریلوے کوآپریٹنگ سوسائٹی کے نام سے اس کا نام ہے، اور اس کا افتتاح کیا تھا سابقہ وزیر اعظم جو ہمارے ملک میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، انہوں نے افتتاح کیا تھا اس کا۔ تو 1986 میں انہوں نے افتتاح کیا۔ یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، اور ادارے نے اس کو آن نہیں کیا۔ کچھ معاملات تھے، کچھ جو ہے نا، کبھی کہتے تھے کہ سٹی اسٹیشن آ رہا ہے، کبھی کہتے تھے کہ کینٹ اسٹیشن آ رہا ہے۔ تو کینٹ اور سٹی کا منصوبہ شہر سے باہر کرنے کا، اس کو، یہ ان کے منصوبے تھے۔ اس منصوبے کی وجہ سے اس پہ جو خبریں سننے میں آ رہی تھیں، ہم یہ خبریں سنتے تھے کہ اس کی وجہ سے، کئی لوگ کہتے تھے کہ اسٹے کی وجہ سے، بہرحال وہ جو بھی معاملات تھے، جو بھی ان کے منصوبے تھے، وہ منصوبے تو ان کی اپنی جگہ پر۔ اب کیونکہ وہ شہر سے کینٹ اسٹیشن بھی باہر آئے گا، سٹی اسٹیشن بھی آئے گا، تو کراچی شہر سے اس کو باہر لے کے جائے گا۔ تو وہ کینٹ اسٹیشن اور سٹی اسٹیشن کے لیے جگہ، زمین دونوں اطراف میں ریلوے ٹریک کے پاس بہت زمین پڑی ہے سوسائٹی سے ہٹ کے۔ یہ کچھ افسران کی میری بھگت تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس منصوبے کو آباد نہیں ہونے دے رہے تھے۔ یہ پاکستان ریلوے کوآپریٹو سوسائٹی، پاکستان ریلوے کا ایک سوسائٹی کا انہوں نے ادارہ بنایا ہوا، جس میں یہ لیز ہے؟ یہ لیز ہے۔ اچھا، میں اپنی بات کمپلیٹ کروں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ میری جب پاکستان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اداروں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ایڈمن سے جب میری بات ہوئی، میں نے یہ سوال ہی ان سے کیا تھا کہ آیا یہ پروجیکٹ جو آپ نے یہ لیز ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے پاس 175 ایکڑ کی لیز پڑی ہوئی ہے، اور ہمارا ایک کسی معاملے کے اوپر ان کا کیس چل رہا تھا، بولا وہ کیس ہمارا سی پی ہے۔ خیر، جب میری یہ بات جو اس سے ہوئی تو میں نے اس طرف جو ہے نا توجہ کی کہ یار کیس سی پی ہے، 175 ایکڑ لیز ہے، عوام کو فائلیں ملی ہوئی ہے، کیوں نہ اس کے اوپر کام کریں۔ تو جب میں نے یہاں کام شروع کیا تو گزشتہ دنوں 19 تاریخ، غالباً 20 تاریخ کو اچانک سے ریلوے کی ٹیم جو ہے نا یہاں آتی ہے ریلوے کے انکروچمنٹ کے لیے کہ بھائی یہاں
پہنچتے ہیں اور پہنچ کر شاول بھی ساتھ ہے، پولیس جس بھی میں آپ ساتھ نے ابھی وہ نیوز بھی بریک کی تھی اور جس کے اندر شاور ٹرک لگے ہوئے شاول تھے جو ٹرک مٹی وغیرہ اٹھا رہے تھے. سب تھے اور وہ 100-150 کی نفری بھی ساتھ میں، ان کی نفری بھی یہاں پر آ گئی ہے. 3-4 پلاٹوں کے اوپر انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. توڑ پھوڑ شروع کی تو جب مجھے اس کا اطلاع ملی میں گیا تو بغیر نوٹس کے ابھی بھائی یہ قانون ہے نا دنیا کا، کہیں بھی پوری دنیا کے اندر ایک قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ آپ اگر کسی ہمارے جیسے ممالک میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تو یہ غریب ترقی یافتہ ممالک نہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، تو اس میں کچی آبادیاں بنتی ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں زمینوں کے اوپر، گھر بنائے ہوئے کچی آبادی میں. اکثر وہ زمینیں بورڈ آف ریونیو کی ہے، یہ کسی گلشن ادارے کی، یوسف کے ساتھ بھی کافی بڑی تعداد کسی کے نے اندر کسی کچی آبادی ادارے، بنائی کسی ہوئی نے ہے. کسی ادارے کی زمین پہ. لیکن قانون تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو جب آپ وہاں سے آبادی کو ہٹانا چاہتے ہو، کسی ادارے کی زمین ہے، تو آپ اس کو قانونی نوٹس دو گے، نوٹس جاری کرو گے. اور نوٹس دینے سے پہلے ہمارے ملک کے اندر ایک اور بھی قانون پاس ہوا تھا کہ جو 50 سالہ پرانی کچی آبادیاں ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ بنایا گیا جس کو کچی آبادی کے نام سے، محکمہ کچی آبادی کے نام سے ایک محکمہ ہے جو ان کو لیز دیتا ہے، جس میں ہمارے یہ مسلم لیگ کالونی بھی ہے کیونکہ یہ 50-55 سال پرانی زمین ہے، تو ہمارے کو بھی یہ لیز ملی. اس میں یہ 50 سالہ پرانی آبادی کو لیز دینے کا جو سسٹم ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کے گورنمنٹ کے ادارے صوبہ سندھ میں یہ باقاعدہ وزارت ہے، باقاعدہ ایک ادارہ ہے. تو یہ تو 50-55 سالہ یہ بھی کچی آبادی جو ہے نا، پرانی آبادی ہے، اس کے اوپر ریلوے کا ایک کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ یہ ہماری آبادی ہے. بہرحال چلو وہ تو آبادی ہے اور اس کے اوپر وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. لیکن گلشن یوسف کے اندر جو الاٹیز ہے، جن الاٹیوں نے اپنی فائلیں دی، انہوں نے اس کے اوپر اپنے گھر تعمیر کیے، یا گھر تعمیر ادھورے گھر تھے یا کچھ لوگوں نے گھر بنا بھی لیے. ان کو آ کے تھریٹ کرنا، ان کے اوپر ناجائز ہونا، بغیر نوٹس کے، بغیر کسی اطلاع کے، ریلوے ڈی ایس کے آرڈر کے اوپر محکمہ لینڈ کے افسران پولیس کو لے کر اچانک سے آ کر ان کی جگہ کو گرانا، یہ ایک غلط عمل ہے. جب تو میں اس وہاں پہ آپ پہنچا، نے قانونی کارروائی نہیں کی؟ اس پہ قانونی کارروائی جب میں وہاں پہنچا تو میرے سوالات جو نا ایس ایچ او سے میری بات ہوئی تو ایس ایچ او نے کہا کہ ہم نہیں آئے، اور محکمہ لینڈ والوں سے بات کرا، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو علم نہیں، آپ پولیس والے افسر ہو، آپ ساتھ آئے ہو، آپ نے گلشن یوسف کے ساتھ اپنی نفری لے کر آئے. بہرحال اس نے تو مجھے جواب نہیں دیا. تو مجھ سے پھر میں نے جب محکمہ لینڈ کے افسر سے بات کی، میں نے کہا آپ بغیر نوٹس کے کیسے آئے، تو انہوں نے پھر مشینری کو روک دیا، انکروچمنٹ سے روکا، اور روکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ڈی ایس کے آرڈر کو دیں. ڈی ایس کا آرڈر ریٹرن میں آپ کہاں ہے؟ ڈی ایس کا آرڈر ہے تو ریلوے کی سوسائٹی ریلوے امپلائیز جو لوگ ریٹائر ہیں ان کے پاس ریلوے کی فائلیں موجود ہیں اور ان کی جگہ پہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو اس نے بہرحال ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. نہیں، وہی فائلیں تو جواب دی انہوں گئی، نے دیا کہ جو یہ عوام کو سوسائٹی فائلیں جو ہے دی گئی ہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے الاٹمنٹ ہوئی ہے نا انہیں. یہ انہوں پاکستان نے اپنے، ریلوے کی طرف ہاں سے، تو گورنمنٹ کا ادارہ نا گورنمنٹ کا ریلوے، ادارہ ہے. تو یہ لوگوں کو اپنی طرف سے تو انہوں نے فائلیں نہیں بنائی ہوئی ہیں. اگر انہیں گورنمنٹ نے یہ فائلیں الاٹ کی ہیں تو ایسے میں پھر کوئی بھی ادارہ بغیر نوٹس کے کیسے یہاں پر کوئی ایسی کارروائی کر سکتا ہے جس میں لوگوں کے گھروں کو گرایا نہیں جائے؟ کر سکتا نا. میں یہی تو بات آپ سے پہلے بھی میں نے ریپیٹ کی کہ کوئی بھی ادارہ ہے، اس کی زمین ہے، اس پہ اگر اچھی آبادیاں بن گئی ہیں، جیسے ہمارے سندھ کے اندر 50-55 سالہ آبادیاں ہیں کراچی شہر کے اندر، تو گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے نا ایک محکمہ بنایا ہے. اس محکمہ کا نام ہے محکمہ کچی آبادیز. وہ کچی آبادیز کے نام سے ان کو لیز دیتا ہے. میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ تو آلریڈی ایک پروجیکٹ تھا گلشن یوسف ریلوے کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی، جس کا افتتاحی اس وقت کے وزیر ریلوے اور سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا. تو وہاں پر آ کر یہ ان کی بدماشی ہے، یہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. وہاں پر آ کر صرف اپنے خرچے کے لیے جو پاکستان کے اندر چلتا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے، وہ ان غریب لوگوں سے، وہاں کے رہائشیوں سے ان کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، جگہ ان کی گرانا،
جب لینڈ والے سے میری بات ہوئی، میں اس سے جب میں نے پوچھا کہ یار آپ بغیر نوٹس کے جہاں کیسے، آپ کو نوٹس آپ کو دینے چاہیے تھے، آپ بغیر نوٹس کے اگر آپ نے جگہ گرانی شروع کر دی، تو اس پر اس کے پاس کوئی جواب، خاص جواب نہیں تھا. مجھے کہا کہ ہم ڈی ایس کے آرڈر سے آئے، برت ہم 4 دن کے بعد پھر آئیں گے. مشینری جو غائب ہوگی، لکڑی بھی وہاں سے لی اور وہ لوگ واپس ہو گئے. تو جب میں نے ڈی ایس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، میرا رابطہ نہیں ہوا. تو وہاں جو ان کے اسسٹنٹ تھے، پھر ہم یہاں سے جب ان کے آفس پہنچے، میرے ان سے کچھ سوالات ہوئے پہلے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری تو یہ ایسی نام سے کوئی سوسائٹی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس سوسائٹی کوئی نہ کوئی ہوگی یہاں پر، یہ پاکستان ریلوے کوآپریٹو سوسائٹی. پھر اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی سوسائٹی موجود نہیں ہے. میں نے کہا اچھا، آپ کے پاس سوسائٹی ریکارڈ میں نہیں ہے؟ بولا میرے ریکارڈ میں نہیں ہے. میں نے فائل اٹھائی، فائل اس کے سامنے رکھ دی. جب میں نے فائل رکھی تو کہا یہ تو 1990 کی کینسل ہے. تو میں نے کہا جب 1990 کی کینسل ہے تو آپ نے 2013-2015 میں کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایگریمنٹس میں اس کو این او سی جاری کی، ڈائریکٹروں نے سائن کیے، اس کو ٹرانسفر دیے، کیوں دی؟ 90 میں کینسل تھی نا، 90 میں کینسل تھی. تو آپ اس کو نہ تو بولا. اس نے کہا کہ یار ہم نے تو نہیں دیے. میں نے کہا آپ نے نہیں دیے تو آپ کی کوآپریٹو سوسائٹی نے دیے. اچھا جاوید صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، جہاں پر ادارے بھی انوالو ہیں، آپ کہتے ہو کہ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں اور مکان کو گرانے، جگہ جو بنی ہوئی ہیں ان کو گرانے کی بھی کوشش کی گئی، مٹی اٹھانے کا بھی یہاں پر واقعہ پیش آیا، جو مختلف جو کنٹینر والے ہوتے ہیں، مختلف ٹرک والے جو اکثر مٹی اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، وہ بھی یہاں آ چکے. تو ایسے میں آپ کیسے اس پلاٹنگ کو لیگلائز کر کے آپ لوگوں پہ اس مکان بنوانے کی کوشش کر سکتے ہو؟ کیسے آپ اچھا، کرو گے؟ یہ ایک ادارے کی ایک اور بھی بدماشی ہے کہ ایک نجی کمپنی کو انہوں نے کنٹینر یارڈ بنانے کے لیے ٹھیکے بھی دیے. جیسے ہمارے یہاں پر یہ 2-3 کمپنیاں جو ہے نا آلریڈی جمعہ روڈ اسٹیشن کے پاس کام کر رہی ہیں. اب ایک اور کمپنی کے لیے، کمپنی کو انہوں نے جگہ رینٹ پہ دی ہے، تو ان کو ایک پٹڑی کی ضرورت ہے. وہ پٹڑی کو بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ مٹی باہر سے منگوانے کے بجائے ریلوے کوآپریٹو سوسائٹی کے جو لاٹیز کو پلاٹ الاٹ ہے، ان پلاٹوں میں کھڈے مارنے شروع کر دیے. تو آج سے 2 دن پہلے جب میرے نمائندہ وہاں، ہمارے نمائندہ وہاں پہنچا ہے، تو انہوں نے کیا کہ اس کی کوریج کی. اس کی معلومات جب میں نے لی تو وہ معلومات، میری معلومات کے مطابق ٹھیکیدار کو مٹی بھی لانی تھی اور ٹرک جو ہے نا بچھانے کے لیے اس کو باقاعدہ جہاں تک نشان دیا گیا ہے وہاں تک اس نے مٹی بچھا کے اس پہ ریلوے ٹریک کو جو ہے نا اونچا، ریلوے ٹریک اونچا ہوتا ہے، اس کو ریلوے ٹریک کو اونچا کرنا. تو وہ ٹھیکیدار جو ہے نا وہ وہاں بجائے باہر سے مٹی منگوانے کے قریب سے کھدائی شروع کر دی تاکہ پیسے بچ جائیں ہمارے. کرپشن کو بس وہ کسی نے کسی زاویے میں لینا ان کی عادت ہے. میں نے وہ خبر بریک کی اور الحمدللہ میں نے پورے کراچی کے اندر پورے اداروں کو جب یہ ہماری خبر پہنچی، اس کے اوپر جو ہے نا ابھی انشاءاللہ ایکشن لیں گے. ہماری گلشن یوسف کے حوالے سے ہماری وہاں پر ایک گلشن کمیٹی بھی بنی ہے جو گلشن یوسف کے رہائشی ہیں. تو انہوں نے ایک ایکشن کمیٹی ترتیب دی ہے. وہ ایکشن کمیٹی اس پہ ضرور ایکشن لے گی، ایکشن لے رہی بھی ہے. اس پہ کمپلینس بھی ہم لوگ دیں گے، سندھ گورنمنٹ کو بھی دیں گے. ہمارے وہاں کے جو سرپرست ہیں وہ مفتی یوسف صاحب ہیں. مفتی یوسف صاحب لجپال دربار کے سجادہ نشین بھی ہے. وہاں ان کے مدرسے بھی ہے، اسکول کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں. وہ سرپرست بھی ہیں گلشن یوسف ایکشن کمیٹی کے. وہاں آلریڈی مزار موجود ہے، تو ایکشن لے رہے ہیں ہم لوگ. جو ہم سے ہوا انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے. اچھا، آپ کو یہ صحافت میں اور اس میں کیسا لگا، یہ گلشن یوسف کا جو کام آپ اسٹیٹ ایجنسی کا کر رہے ہو، اس میں اور صحافت میں آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ تو صحافت تو پاکستان ہمارے ملک کا چوتھا ستون ہے. تو صحافت تو ایک الگ چیز ہے اور یہ کاروبار ہے، بزنس ہے. ریل اسٹیٹ کا کام ہے، کاروبار ہے، یہ بزنس میں آتا ہے. وہ صحافت تو ایک الگ چیز ہے، بزنس الگ تو چیز ہے. اس میں رہتے ہوئے آپ صحافت کو ٹائم دے پائیں گے؟ بالکل ٹائم دے رہا ہوں، ٹائم دے رہا ہوں، صحافت کو بھی ٹائم دے رہا ہوں. اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، صحافت کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. ہم نے یہاں پر ایک 2-4 سلسلے شروع کیے نا. اس میں پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا فاروق نیازی ہے اور فرید بھائی ہے، ملک عباس ہے، اور ہماری ایک ٹیم ہے. وہ ٹیم میں عمرہ پیکج عمر زیب بھائی ہے،
عمرہ پیکج جو ہے نا ہمارے عمرہ پیکج بھی ہم نے ایک لانچ کیا یہاں پر، تاکہ علاقے کی عوام کو جو ہے نا عمرے کے لیے جانے، شہر جانے کے، لیفٹنٹ ڈیفینس جانے کے فار ہونے کی ضرورت اچھا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو جواب، میری بات کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ سوال کرنا۔ یہاں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو پی آر سی نہیں ہے، ڈومیسائل نہیں ہے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو زیادہ نالج نہیں ہے، تو اس حوالے سے فاروق بھائی ہے وہ ڈیل کرتا ہے، فرید بھائی ہے وہ ڈیل کرتا ہے، تو ان کا بھی کام چل رہا ہے، ہماری اسٹیٹ کا بھی کام چل رہا ہے، ساتھ میں صحافت بھی چل رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ بتائیے گا، یہ آپ کے ایجنسی سے ہٹ کر صحافت کے لحاظ سے میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے عمرے کا کام شروع کیا ہے، تو پاکستان کے لیے بڑی پرابلمز ہیں اس ٹائم سعودی کے اندر، کافی جگہوں پہ، کافی علاقوں کے لوگوں کو بین کر دیا گیا، دبئی کے اندر مختلف جگہوں پر، یہ کیا ایشو بنے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جب پاکستان کے اندر نا کچھ اضلاع ہے، کچھ ضلع ایسے ہیں جن ضلعوں کو بین کیا گیا، وہاں پر وہ لوگ وہاں جا کر کچھ ایسے کاموں کے اندر ملوث تھے جو ان کے قانون کے مطابق وہ 2 نمبر ہے، ظاہر ہے انہوں نے پھر ان ایریاز کے لوگوں کو بین کر دیا۔ تو ہمارا تو تعلق کراچی سے ہے، کراچی کا ماشاء اللہ ہماری خود کی ایک صوبے سے بڑی آبادی ہے کراچی شہر میں، کراچی شہر ایک صوبے سے بڑی آبادی رکھنے والا شہر ہے، تو ہمارے یہاں پر جو کام ہے وہ ہمارے الحمدللہ ہمارے جو یہ اطرافی علاقے ہے، یا ہمارے یہ کٹل کالونی ہے، ساتھ شاہ لطیف ہے، قائد آباد، یہ نزدیکی جو علاقہ ہے، اس میں ماشاءاللہ بہت کام ہے، تو ہمیں ان علاقوں کو طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو بین کیا ہوا ہے، کسی کو بین، کہیں کا بین آ جاتا ہے کہ انہیں اس علاقوں کے یا اس ایڈریس کے لوگوں کو بین ہے، تو وہ ان کے ڈاکومنٹس ان کو واپس کر دیں گے۔ یہ کیٹل کالونی کیسا نام پڑتا ہے؟ یہ اس جگہ کا نام تو مسلم لیگ کالونی تھا، یہ کیٹل کالونی کیسے پڑ گیا؟ اور کیٹل یوسی کیٹل ہے، کالونی عجیب سا نہیں لگ رہا؟ عجیب سا نہیں لگ رہا ہے، یہ 1965 میں 60 میں ایوب خان نے جب یہ لالو کھیت سے شہر کے اندرونی شہر سے ڈیری فارمرز کو یہاں پر بھیجا، تو یہ اس وقت سے نام پڑا ہوا ہے کیٹل کالونی، بھینس کالونی، بھینس کالونی کو انگلش میں کیٹل کا لفظ دیا گیا، کیٹل کالونی۔ لیکن ہمارا جو ایریا ہے، ہمارا ایریا مسلم لیگ کالونی ہے، 8 نمبر سے لے کر 10 نمبر گلی تک، یہ 5 بلاک ہے مسلم لیگ کالونی کے، 5 بلاکوں پہ مشتمل مسلم لیگ کالونی ہے، یہ الگ وارڈ آتا ہے یوسی میں، تو یوسی جو ہے وہ کیٹل کے نام سے پوری کراچی میں، کیمپسی میں، اور یوسی کیٹل سے مشہور ہے۔ تو کیٹل کالونی ہے، ایک طرف عوام رہتی ہے، دوسری طرف ہمارے ڈیری فارمرز حضرات ہیں، جنہوں نے جہاں ہزاروں کی تعداد میں ڈیری فارم بنے ہوئے، کیٹل کالونی کے نام سے آج سے نہیں، میں تو پیدا ہوا جب سے نام کیٹل کالونی ہے۔ یہ تھے جاوید تروڑی، جن کی باتیں آپ نے سنی۔ مجھے حبیب تروڑی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔